دیکھتے ہیں، ڈسپریشن میں جو انہوں نے ایل سیز بند کی ہیں، اس کا واقعی یہ امپیکٹ ہے. مجھے آخری دنوں میں پہلے کارڈیالوجی ہاسپٹل سے ایس او ایس کالز آنے لگی کہ ہمارے پاس سپلائز ختم ہو رہی ہے، اور پھر جنرل ہاسپٹل سے ایس او ایس کالز آنے لگی کہ ایکس رے فلمز بھی موجود نہیں ہیں اور ہمیں ابھی ایکس ریز جو ہیں وہ ریشنلائز کرنے پڑیں گے. جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ زیادہ غلط طریقے سے کھیلتے ہیں تو اس کے بہت سے ایسے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ تو ایک انڈسٹری میں ہو رہا ہوگا، لیکن جب ہمارے صحت کے نظام کے ساتھ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. اور اسی لیے خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس سارے سچویشن کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن. کیوں یہ فیصلے نہیں لے سکتے؟ کیوں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کلوز کر سکتے؟ کیوں یہ قیمتوں پہ فیصلے نہیں کر سکتے؟ کیوں یہ بار بار کبھی سعودی عربیہ جاتے ہیں، کبھی یو اے ای جاتے ہیں، کبھی ڈسپریشن میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنیوا سے آ کے کوئی اعلانات کر کے مارکیٹس کو سٹیبلائز کر دیں گے، لیکن فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے فیصلے نہیں لے سکتے. بڑا کلیئر ہے. اس سے بہتر کیا ثبوت ہوگا کہ پرائم منسٹر کے برخوردار آ کے اپنے ہی فائنانس منسٹر کو جو ہے وہ جوکر کہہ کے پکارتے ہیں. مطلب کہ وہ اپنے فائنانس منسٹر کی 6-8 مہینے میں جو فیصلے ہوئے تھے، صحیح ہوئے تھے، غلط ہوئے تھے، مفتاح اسماعیل کے دور میں ہی ہوئے تھے. اور مفتاح اسماعیل کہتے ہیں مجھے شہباز شریف کی جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ حاصل تھی. میرے خیال میں کل بھی انہوں نے خود بھی مایوسی سے کہا کہ اگر وہ ان کو جوکر کہہ رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو بھی جوکر کہہ رہے ہیں. ایک طریقے سے یہ زبان استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کا فوکس اس پہ کم اور اس پہ زیادہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کون سے 35 ایم این ایز کے سلیکٹیو استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسمبلی میں آپ پہ پریشر ڈالوں گا. اور دوسرے دن جب ان کی مرضی ان کی بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اکانومی اتنی شدید کرائسس میں ہے، اور یا تو یہ ثابت کریں کہ یہ فیصلے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. پیٹرول کی قیمت پہ، ڈیزل کی قیمت پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ میری بجٹ لے آئیں. اب کس طریقے سے وہ عوام کو سمجھاتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یا تو یہ فیصلے لیں یا پھر خدا را اس حکومت کو چھوڑ جائیں. کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ملک کرائسس میں ہوتا ہے تو ایک حکومت کے پاس ایک مینڈیٹ ہونی چاہیے. جو انہوں نے صوبوں کے ساتھ کیا، جو ابھی آپ کو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے بتایا ہے، ڈالر کا تو کرائسس ہے، روپے کا تو کرائسس نہیں ہے نا. اچھا آپ کے پاس پیسے کم ہیں، ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ سی ایم جی بی یا سی ایم کے پی کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ مجھے یہ کرائسس ہے، میں آپ کو یہ 10 روپے نہیں دے سکتا، آپ 9 کے ساتھ گزارا کر لیں یا 8 کے ساتھ کر لیں. سی ایم جی بی کو یا سی ایم کے پی کو یا مجھے بار بار پریس کے پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے ان چیزوں کے لیے جو فیڈریشن میں سالو ہونی چاہیے. 232 ارب روپے پچھلے 9 مہینے میں خیبر پختونخوا کو نہیں ملے. اور جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ عمران خان کی خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے، میں کہوں گا کہ اگر کوئی سب سے بڑی 2 چیزیں ہیں، ایک 8 سال میں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی تبدیل کی، وہ صوبہ جو ملیٹنسی ہٹ ہوتا تھا جس دن تک عمران خان حکومت میں تھا اس سے زیادہ محفوظ صوبہ نہیں رہا. یہ ایک اور بات ہے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم حکومت آ گئی ہے سیکیورٹی کے خدشات دوبارہ سے آ گئے، اور اس پہ میں اینڈ میں 1 منٹ بات کروں گا. لیکن دوسری چیز، ان 232 ارب روپے نہ ہونے کے باوجود ہم نے صوبے کے فائنانسز کو سنبھالا، اور پچھلے 6 مہینے جتنے بھی مشکل رہے، اور ان 4.5 سال میں اس سے مشکل ٹائم نہیں گزارا، ہم نے صوبے کی بیلنسز کو پچھلے 6 مہینے میں تقریباً 50 ارب روپے سے امپروو کیا. کیونکہ ان 6 مہینوں میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اس وفاقی حکومت سے ابھی توقع نہیں ہے کہ یہ کسی بھی صوبے کے ساتھ انصاف کرے. خیبر پختونخوا کا یہی گلہ ہے، پنجاب کا یہی گلہ ہے، گلگت بلتستان کا یہی گلہ ہے، آزاد کشمیر کا یہی گلہ ہے.
بلوچستان کا بھی یہ گلا رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر کے پی اور چیف منسٹر جی بی کے پچھلے پریس کانفرنس کے بعد اگلے ہی دن بلوچستان کی گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ان کے این ایف سی کے شیئر کے ان کو 30 ارب روپے نہیں ملے. یہ تو ایک ملک کو ڈس فنکشنل بنانا ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کو ایک وفاق چلانے کی سمجھ ہی نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی تو جو ہے وہ پازیٹیو سٹیپ آئے گا. وہ شاید ہم نے 2 یا 3 دسمبر کو سا کیا تھا جنیوا میں. جب میں گیا تو وہاں پہ اسحاق ڈار سے بھی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی. ان کو کہا کہ یہ مسئلے جو ہیں وہ سالو کرنے کو ہیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سالو کریں گے. لیکن واپس آئے تو مجھے حیرت ہوئی کہ پچھلے دنوں میں جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، وہ نوٹیفیکیشن خیبر پختونخوا کے لحاظ سے کیا تھا کہ قبائلی اضلاع کا سارا ڈیولپمنٹ بجٹ وہ صوبے سے لے کے ایک کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں. یعنی فاٹا میں سارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ احسن اقبال، 2 ان کے من پسند ایم پی ایز، 2 ان کے من پسند ایم این ایز اور ایک ان الیکٹڈ گورنر. یہ پاکستان کے آئین کے کتنے شکوں کے خلاف ہے؟ آرٹیکل 118، آرٹیکل 119 جو صوبے کی فائنانسز کے لحاظ سے، آرٹیکل 137. یہ تو ایک طرف یہ اتنا خوفناک قدم ہے کیونکہ یہ ڈی فیکٹو قبائلی اضلاع کے مرجر کا ریورسل ہے. کیونکہ اس کے علاوہ تو جو قبائلی اضلاع کے لیے پیسے ملتے ہیں، ہمیں این ایف سی تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا، تو ہمیں اس لیے وفاقی حکومت سے گرانٹ ملتا ہے قبائلی اضلاع کا جو 60 ارب روپے ملتے ہیں. اس سے تو قبائلی اضلاع کی تنخواہیں پورے نہیں ہوتی. یہ ہم نے انتظام کیا ہے پشاور کے لوگوں کے بجٹ سے، سوات کے لوگوں کے بجٹ سے، ہزارہ کے لوگوں کے بجٹ سے، ساؤتھ کے پی کے لوگوں کے بجٹ سے کہ قبائلی اضلاع کی گورنمنٹ کی مشینری کو 30 ارب روپے جائیں ان 60 ارب روپے کے علاوہ. ہاں جی، تو یہ بات تھی. لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اب آپ کو اچھی نہیں لگتی تو یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن معذرت کے ساتھ اس سے ضروری چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، پھر مجھے ختم کرنے دیں بات. تو اگر دیکھیں اس سے ضروری ٹاپک ہے نہیں، میں اپنے دوست کا پھر اس سے زیادہ جواب جو ہے وہ نہیں دیتا. لیکن یاد رکھیں کہ ان کرائسس کی قیمت پھر کبھی جی بی تک، پشاور تک، فاٹا تک، آزاد کشمیر تک محدود نہیں رہتی. فی الحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ آواز اٹھ رہی ہے اور بار بار اٹھ رہی ہے، اور میں سٹینڈ کرتا ہوں کہ بار بار اٹھے، کہ اس پہ ایکشن ہو. آج میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہوگا وہ مجھے بھی امپیکٹ کرے گا، آپ کو بھی امپیکٹ کرے گا، اور پاکستان کی اکانومی میں جو ہوگا وہ بھی مجھے امپیکٹ کرے گا اور آپ کو امپیکٹ کرے گا. جب آپ کسی ہسپتال جائیں گے اور وہاں پہ ایکس رے فلم بھی نہیں ہوگا نا، تو پھر آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ یاد آئیں گی. بہت بہت شکریہ. آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ابھی آپ نے قومی خزانے کی ساری صورتحال بتائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے قومی خزانہ جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے یا وفاقی حکومت افورڈ کر سکتی ہے؟ اس کا حل کیا آپ کی نظر میں ہے؟ جھگڑا صاحب اسی کے ساتھ سبزی بھی لے لیں کہ ابھی یہ جناب نے بتایا کہ جو آٹے کا بحران ہے اور آپ کا وہاں پہ بھی مطلب ہے کہ جی ٹی ڈی میں بھی کے پی کے میں بحران چل رہا ہے، تو پیسے نہیں ہے، پانی ہے، تاکہ مہنگائی ہے، پھر آپ کیسے مینیج کر پائیں گے؟ یہ وفاق آپ کو پیمنٹ نہیں دے سکتے. وہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بیہیو کر لیتے ہیں اور اپنے صوبے کو اس کے باوجود چلا دیتے ہیں کہ وفاق بیہیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جہاں پہ بات رہی ہے آٹے کی، ہم نے امیڈیٹلی اپنی ریلیزز زیادہ کی، اور جو قیمتیں تھی جو وہاں پہ تقریباً 3500 تک چڑھ گئی تھی وہ دوبارہ کوئی 2200-2300 تک نیچے آ گئی. 2200-2300 کے لیول پہ بھی جس لیول پہ ہم نے چھوڑی تھی اس سے تو 9 مہینے میں ڈبل ہو گئی ہیں.
तो मेरे ख्याल में वो महंगाई मुकाओ मार्च जो था वो एक्चुअली महंगाई लाओ मार्च था, और उस महंगाई लाओ मार्च की 9 महीने जो है वो पूरे पाकिस्तान जो है वो कीमत दे रहा है। लेकिन ये अभी आगे बढ़ा, 4 अरब डॉलर से कम ज़खायर होने का मकसद जो है वो मतलब कोई समझ सकता है? सर ये जो आपने गुफ्तगू की है खासतौर पर जवेद साहब ने और मुजम्मिल ने, आपके कंसर्न बड़े जनरल है सर, इसमें कोई शक नहीं, बड़े जनरल कंसर्न है सर। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अदरवाइज मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं रेपिटेशन के खिलाफ था। नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपके बड़े जनरल कंसर्न है। जिस बात जाहिर ने भी अभी बात की है कि आप समझते हैं कि खजाने में ये पोजीशन है, तो पहले ये बताइएगा अगर आपके तमाम जो कंसर्न हैं उनको दूर करना है तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? जीबी का 20 से 30 अरब रुपए पे 14 है ना सर, किसका? तो आपने 6 तो मिला आपको, किस चीज़ का? 20 आप कह रहे हैं 20 में से नहीं 6? देखें, हमारा एक है रिकरेंट है, एक एडीपी है और एक पीएसडीपी है, ठीक हो गया, और एक फिर वीट की सब्सिडी है। अब हमारा जो रिकरेंट में इन्होंने 11-12 अरब रुपए देने, एडीपी में आप ये समझें कि 15 अरब, लेकिन उसके हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। हमें अगर 15-20 अरब रुपए भी स्प्रेड करके रिकरेंट में और इस पे मिल जाते हैं, हमारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। हम डॉलर नहीं मांग, और फिर जब मेरे सामने इधर एक 1.4 ट्रिलियन का किसी और जगह पे मिल रहा है, आप याद रखिएगा कि हम एनएफसी में नहीं हैं, हम एनएफसी में नहीं, हम लास्ट टाइम मर्जर के ऊपर आइनी उसके क्या कहते हैं सूबे के आइनी इलाक पे जा रहे थे, तो उस वक्त जब हमने अपनी कैलकुलेशन की फाइन, और मुझे यकीन नहीं है, मैंने फिर अपने ऑफिसर्स को दोबारा कहा, मैंने कहा फाइनेंस